السلام علیکم، میں ہوں آپ کی دوست، آپ کی ہوسٹ صائباز۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہینگ آؤٹ وتھ صائباز۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور مجھے موٹیویٹ کریں۔ تو آج بن رہی ہے ہمارے کچن میں بریانی، جھٹ پٹ بریانی، بہت آسان ریسیپی کے ساتھ، بہت مزیدار۔ امید ہے آپ سب کو ضرور پسند آئے گی۔ تو جناب یہ ہے پیاز، ٹماٹر اور لہسن۔ یہ آج میں نے بنوا کے رکھے ہوئے تھے اپنی میڈ سے۔ آپ ان کی کٹنگ سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میرے ہاتھوں کی کٹنگ بالکل بھی نہیں ہے تو مجھے تھا کہ چلیں تھوڑی سی ہیلپ ہو جائے گی کہ کام آج ذرا زیادہ ہے، تو اس نے یہ ہیلپ کی۔ خیر لیکن جو تھوڑے بہت موٹے تھے وہ میں نے ان کو خود بھی آہستہ آہستہ کر کے باریک کر لیا۔ تو یہ میرے پاس کچھ چکن تھا، بون لیس بھی تھا، تو میں نے اس کو مکس کر لیا کہ ذرا چکن کی مقدار بڑھ جائے۔ یہاں میں نے پیاز ڈالے ہیں، گرم آئل ہے میرے پاس، اس کے اندر میں نے پیاز ڈال دیا کیونکہ گریوی رکھنی تھی۔ اور پھر ساتھ ہی میں نے اس میں لہسن ثابت ڈال دیا ہے، ثابت لہسن میں نے ڈال دیا ہے، اور اس کو اب ہم اچھی طرح سے فرائی کریں گے۔ تو یہ جب ہم نے اس کو پہلے فرائی کرنا ہے، مجھے اس فرائی کرنے کے دوران دکھا کہ ایک پیاز اس میں ثابت بھی ہے، تو پھر میں نے پہلے تو سوچا کہ اس کو ایسے ہی فرائی کر لیتی ہوں، لیکن پھر میں نے کہا نہیں، اس کو نکال کر آرام سے اس کی کٹنگ کر لیتی ہوں۔ کٹنگ کر کے تو پھر میں نے اس کو اس میں ڈالا، اور اس طرح سے یہ پیاز ابھی فرائی ہو رہے ہیں۔ بہت مزیدار بنے گی، آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے اور مجھے بتانا ہے۔ آسان طریقہ ہے، کم وقت میں بہترین کھانا ہے۔ اور میں جب ابھی ایڈیٹنگ کر رہی تھی تو مجھے اسے دیکھ کر بھی ٹیسٹ منہ میں آ رہا تھا، کیونکہ میں ابھی تھوڑی سی ڈائٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پورشن سائز میں اپنا کھانا لوں۔ تو ظاہر ہے آپ ایک ٹائم ہی کھا سکتے ہیں، دوبارہ تو پھر آپ نہیں کھاتے۔ میں تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ دوبارہ سے چاول نہ کھائے جائیں۔ کوشش پوری ہوتی ہے، لیکن آگے پھر انسان ہے، دل کر پڑے تو پھر کھا بھی لیتی ہوں۔ ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، کیونکہ پورشن سائز اونلی اس میں ہوتے ہیں کہ 12 سپونز آپ کے آتے ہیں، چاول کھانے والے، ڈالنے والے نہیں، کھانے والے۔ تو وہ 12 چمچوں میں اب آپ دیکھ لیں غریب جان کا کیا بن سکتا ہے۔ خیر جناب، یہاں میں نے چکن جو ہے اچھی طرح سے دھو کے اس کو رکھا ہوا تھا، میں نے اب وہ چکن اس میں ڈالا ہے۔ چکن کو ڈال کر میں نے اب اس میں تھوڑی دیر چھوڑ دیا، تاکہ جو اس کا پانی ہے چکن کا وہ بھی، اور آئل بھی تھوڑا مکس ہوگا تو چکن جو ہے نا خود بخود اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ ورنہ اکثر ہوتا ہے نا چکن ساتھ لگ جاتا ہے کڑھائی میں یا پریشر کوکر میں یا کسی بھی برتن میں، اکثر میں نے دیکھا لگ جاتا ہے ساتھ۔ تو اتنی دیر میں نے اس میں ڈال دیا تھا گرم مسالہ، اس میں تھا زیرہ، کالی مرچ اور لونگ، اور یہ میں نے تینوں چیزیں ایڈ کر دی تھی اس کے اندر۔ اور پھر میں نے اس کو جو ہے نا آہستہ آہستہ اس کو فرائی کرنا شروع کیا۔ اچھا، چکن کو میں نے فرائی کیا ہے، اور میں بتاتی آئی ہوں کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں چکن میں پانی بالکل بھی نہ استعمال کروں، اور اگر مجھے کرنا پڑ بھی جائے تو وہ کم سے کم مقدار ہو۔ تو اب میں نے یہاں پر یہ تھا کہ پانی تو ڈالا ہی نہیں، اس لیے میں نے اب اس کو آرام آرام سے فرائی کرنا سٹارٹ کیا، اور نارمل ہیٹ پہ رکھ کر، بہت ہائی فلیم پہ بھی نہیں، بہت لو پر بھی نہیں، میڈیم فلیم پر رکھ کر آپ اس کو فرائی کریں، بہترین فرائی ہوگی۔ آپ کے پیاز بھی ساتھ گلیں گے۔ آپ کو جب آپ کا مسالہ ریڈی ہوگا نا، تو آپ کو کچھ بھی اس میں کچا نہیں مسالہ دکھے گا، نہ لہسن دکھے گا، نہ پیاز دکھے گا، کچھ بھی نہیں دکھے گا۔ ادرک ویسے ہی ہم اس کو لاسٹ میں گارنشنگ کے لیے ڈالیں گے۔ تو اب یہاں میں چھوڑ کے چلی گئی تھی کہ بچے جب گھر پر ہوتے ہیں تو پھر کام مشکل ہو جاتا ہے، آدھی باتیں ان کی سننی ہوتی ہیں اور آدھی آپ نے کوکنگ کرنی ہوتی ہے۔ ہاں جی، تو جناب میں بتا رہی تھی چکن کے بارے میں، بچوں نے بیچ میں آ کر ہمیں بھی چکن کر دیا۔ مائنڈ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، ظاہر ہے آپ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر بیچ میں دوسرا کام آ جاتا ہے۔ خیر بچوں کے ساتھ کوکنگ بھی جو ہے نا مشکل ہو جاتی ہے، ٹائم مینجمنٹ بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ جو بھی مدرز ہیں نا جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، وہ سب مجھے بتا سکتے ہیں اور ایگری بھی کر سکتی ہیں اس بات پہ۔ اگر ان کا ایک بھی بچہ اگر چھوٹا ہے تو بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ سب سے چھوٹے والے کی باتیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں، اور وہ نہ سنو تو وہ ناراض ہو کر ایک سائڈ پر ہو جاتا ہے کہ کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، یہ اس کا فیوریٹ سینٹینس ہوتا ہے۔ تو جناب خیر یہاں میں نے چکن کو فرائی کر رہی ہوں اچھی طرح سے۔ اس کا کلر ہم نے چینج کرنا ہے، جب یہ گولڈن ہوگا تو پھر ہم نے یہ ہمارے بریانی کے مسالے ہیں، اس میں ہے جائفل، جویتری، اور ہے جو مسالہ وہ لال کٹی مرچیں، نمک، اور سبز مرچیں، تیز پات ہے، اور املی، آلو بخارا ہے،
اور جناب یہ مسالہ میں نے استعمال کیا تھا شان کے پیکٹ کا، تو اگر مجھے ضرورت ہوتی ہے تو میں تھوڑا سا اس میں گھر کا بھی ایڈ کر دیتی ہوں اگر محسوس ہو تو، ادروائز میں پورا پیکٹ جو ہے نہیں ڈالتی۔ خیر جناب، یہاں پہ میں وہ مسالہ ڈالنے کے بعد میں نے پھر اس میں ڈال دی تھی دہی ڈال کر، اور یہ ساری چیزیں میں نے مکس کر لی ہیں، دہی، ٹماٹر، اور جتنے بھی میں نے آپ کو مسالے انگریڈینٹس دکھائے ہیں وہ سب میں اب اس میں مکس کر رہی ہوں اچھی طرح سے۔ اب یہاں پر ہم نے کرنا ہے، اس کو ہلکی آنچ پر بنانا ہے، مطلب ہم نے اس کو لو فلیم پہ رکھنا ہے، اب میڈیم کا کام نہیں ہے یہاں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں پانی ہے، کیونکہ چکن نے بھی پانی اپنا چھوڑا ہوا ہے، اس میں دہی کا بھی پانی ہے، اس میں ٹماٹر کا بھی ہے، تو اس لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اتنی دیر میں نے بنا لیا ہے یہاں سلاد اور رائتا میرا بہت سمپل ہے، بھنا ہوا زیرہ ہے، نمک ہے، کالی مرچ ہے اور سوکھا پودینہ ہے، اور یہ ہمارا رائتا بریانی کے ساتھ تیار ہے۔ ہاں جی جناب، یہاں میں نے ایک دفعہ لڈ ہٹا کے چیک کر رہی ہوں کہ یہاں پر کتنی مجھے مزید دیر لگے گی، کیونکہ یہ دہی کا پانی اور ٹماٹروں کا اسی کے اندر یہ چکن بہترین گلے گا، اس میں آپ کو پانی ڈالنا ہی نہیں پڑے گا۔ کتنا دیکھیں مسالہ ہمارا گل چکا ہے، جب ہم اس کو بھونیں گے، اس مسالے کو پانی کو خشک کریں گے تو ہمارا لہسن پیاز بیچارہ خود ہی اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ تو جناب یہاں میں نے رکھا پانی چاول بوائل کرنے کے لیے، میرے پاس سیلا چاول تھا جس کو میں نے 2-3 گھنٹوں سے آلموسٹ بھگو کے رکھا ہوا تھا، تو یہ پانی یہاں پر ابل چکا ہے، اس میں نے سرکہ، لیمن، تیز پات اور وہ چیزیں ڈال کر بوائل کیا تھا۔ پھر میں نے اس کے بعد یہ لیئرنگ لگائی، لیئرنگ کی میں ویڈیو بنا نہیں سکی کیونکہ مجھے بہت لیٹ ہو رہا تھا، اور پھر میں نے اس کو دم لگایا۔ دم لگانے کے بعد، دم بھی کوئی تقریباً 10 منٹ کا، بس اس سے زیادہ نہیں، اور یہ میں نے کھولا، اب میں اس کو مکس کر رہی ہوں، بہت مزیدار اور بہت ٹیسٹی بنی تھی، مطلب شاندار، جسے کہتے ہیں جسٹ واو، تو وہ والی بنی تھی کہ آپ اگر یہ گھر میں اس طریقے سے بنائیں گے نا، آپ یقیناً باہر سے کھانا بند کر دیں گے۔ ویسے جیسے دہی بڑے اور بریانی، فی الحال مجھے بھی یہ 2 چیزیں یاد ہیں، میں یہ باہر کی نہیں کھاتی۔ دہی بڑے مجھے میری بہن کے ہاتھ کے پسند ہے، اور بریانی مجھے ایک اپنی بھابھی کی اور ایک اپنے ہاتھ کی پسند ہے۔ مجھے لگتا ہے ہم 2 کے علاوہ کوئی اچھی بریانی نہیں بنا سکتا۔ یہاں لائٹ کا تھوڑا مسئلہ ہو گیا، یہ بہت ہی یلوش ٹچ آ رہا ہے، لیکن ایکچولی کلر بالکل زبردست قسم کا آیا ہوا تھا۔ خیر جناب، الحمدللہ کھانا کمپلیٹ ہوا، ڈائننگ پر لگا۔ میں نے اس کو پریزنٹیشن اس کی دی تھی مٹی کے برتن میں، تاکہ یہ جو ہے نا زیادہ دیر تک گرم رہ سکے، کیونکہ یہ گرم رہے گا تو پھر کھانے کا مزہ رہے گا۔ اگلے ولاگ میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔